پنجاب میں یہ جو مشرف والا سسٹم تھا جو 2001 میں اس نے انٹروڈیوس کیا تھا، گو کہ حکومتیں بدل گئی تھیں، الیکٹڈ گورنمنٹس آ گئی تھیں، مگر وہ سسٹم 1 جنوری 2017 تک چلا ہے انڈر کنٹرول آف ایڈمنسٹریٹرز. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں. 31 دسمبر 2016 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھی پنجاب کے اندر جن کے ایڈمنسٹریٹرز تھے، اور جو سٹرکچر تھا لوکل گورنمنٹ کا وہ وہی تھا جو مشرف نے 2001 میں انٹروڈیوس کیا تھا. صرف فرق اس کا یہ تھا کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کونسلز نہیں تھیں. سو الیکٹڈ لوگ برخاست کر دیے تھے، ان کے اختیارات کنورٹ کر دیے تھے، ٹرانسفر کر دیے تھے ایمینڈمنٹ کے ساتھ ایڈمنسٹریٹرز کو جو اسٹیٹ فنکشنریز تھے. مگر 2013 میں یہ ہوا کہ وہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا جس کی وجہ سے ساری سچویشن الٹی سیدھی ہو گئی. خیبر پختونخوا میں 2012 میں انہوں نے نیا قانون بنایا، جو 2010 میں پہلا رکھا 2012 تک قائم، 2012 میں انہوں نے نیا قانون بنا دیا، اس کو لاگو کر دیا، پر اس کے تحت کبھی الیکشنز نہیں ہوئے، اور پھر وہ 2013 میں ایک نیا مسئلہ آ گیا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا جو ارتقاء ہے اس کا ایک پیریڈ ایوب خان کے مارشل لا تک ہے، دوسرا پیریڈ مارشل لا کے بعد بی ڈی ممبرز کا ہے، بی ڈی سسٹم کا ہے، تیسرا جو پیریڈ ہے اس میں الیکٹڈ گورنمنٹس آ گئی ہیں صوبوں کے اندر، وہ 1988 سے آنورڈ ہے. اور پھر اس کے بعد 2013 میں نئی قانون سازی ہوئی ہے چاروں صوبوں کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور کینٹونمنٹ بورڈز کے اندر، تو اس کے تحت آیا. تو اس پہ جانے سے پہلے میں اب یہ تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ 1973 میں جب ہم نے آئین بنایا تو آئین میں لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کیا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کچھ باتیں ہم نے رکھی ہیں قائم اور کچھ باتیں نئی ایڈ کر دی ہیں. یعنی ہم نے یہ کہا کہ اس میں 2 فہرستیں بنائیں کہ وفاقی حکومت یہ کرے گی ذمہ داریاں اور صوبوں کی حکومتیں یہ کر سکتی ہیں، اور جو صوبوں کی حکومتوں کے اختیارات تھے، جو فرائض تھے یا ان کے سبجیکٹس تھے، وہ الگ فہرست میں نہیں تھے. اس کو ہم نے نام دیا کہ یہ کنکرنٹ فہرست ہے، یہ موضوعات جاریہ ہیں. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ان موضوعات کے اوپر وفاق بھی قانون سازی کر سکتا ہے، صوبے بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ جو سبجیکٹ ان دونوں فہرستوں میں نہیں ہے وہ صرف اور صرف صوبوں کا اختیار ہے. تو لوکل گورنمنٹ کو ہم نے ان دونوں فہرستوں میں نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کی پابندی کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ ایکسکلوسیو اختیار بن گیا صوبوں کا، تو اپنی صوبوں نے قانون بنانا تھا. اور جیسے اس کے بعد مشرف صاحب آئے ہیں تو مارشل لا تو ان کا فوجی حکومت ان کی ایک تھی، مگر وہ فوجی حکومت جو تھی قانون بناتی تھی وفاق کی سطح پر، اس کو کہتے تھے ماڈل قانون. اور پھر ان کے جو نمائندے تھے گورنر، وہ ان کو قانون کی شکل میں آرڈیننس بناتے تھے. وہ فرق تھا، اور وہ پھر آرڈیننس لاگو کرتے تھے، کیونکہ آئین میں یہ پابندی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیل کیا جائے گا ایز اے سبجیکٹ صوبے کریں گے. دوسری بات یہ ہم نے آئین میں یہ ڈالا کہ ہم نے آئین کا ایک پہلا آرٹیکل رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے یہ دوسرا تیسرا ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسک پرنسپلز کیا ہیں ہماری اسٹیٹ کے، جو بنیادی اصول ہیں ہمارے ریاست کے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر سب لوگ آزاد ہیں، یہاں پہ اقتدار اللہ کی امانت ہے اور اس کے منتخب نمائندے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر قانون کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے قرآن اور سنت کے متصادم ہو، اس کو ریویو کرنے کا اختیار ریاستی اداروں کی عدالتوں کے پاس موجود ہے. پھر ہم یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں غلامی نہیں ہوگی، یہاں لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی کو ایک سزا میں دوسری دفعہ سزا نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. اور اسی کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ اسی میں ایک بیسک پرنسپل ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹس ہوں گی جو علاقے کے لوگ منتخب نمائندوں کے اوپر مشتمل ہوں گی، اور ان میں منتخب لوگوں میں خواتین اور مزدوروں کے سامنے کی نمائندگی انشورڈ ہوگی.
یعنی ایک پرنسپل ہم نے طے کر دیا اپنی اسٹیٹ کا کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے مقامی لوگوں کے اوپر مشتمل، اور وہ منتخب لوگوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے، اور ان منتخب لوگوں میں خواتین اور مزدوروں کسانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو پھر دوسری بات ہم نے یہ اس میں کر دی کہ صوبے اس کے لیے پابند ہیں کہ وہ قانون سازی کریں۔ پھر وہ آئین میں ترمیم آئی، مشرف صاحب نے ایک ترمیم کر دی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ کروائیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی اسمبلی کے الیکشنز کروائے گا، صوبے کی اسمبلی کے الیکشن کروائے گا، بائی الیکشنز کروائے گا، صدر کے الیکشنز کروائے گا، سینٹ کے الیکشنز کروائے گا، اور اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے الیکشنز بھی کروائے اور بائی الیکشنز بھی کرے۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یہ جو مشرف کے زمانے سے پہلے ہر صوبے میں لوکل گورنمنٹ الیکشن اتھارٹیز تھیں جو صوبے کے لوگوں کے اوپر تھی، بیوروکریٹس تھے، اس میں نامینیٹڈ لوگ تھے، ٹیکنیکل لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا رول ختم اور الیکشن کمیشن اس میں آ گیا، اور الیکشن کمیشن اس میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو بھی فالو کرتا ہے اور جو پاکستان کے الیکٹورل لاز ہیں ان کو بھی فالو کرتا ہے، اور یہ تو ایک فیڈرل ادارہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، یہ کسی حکومت کو جواب دہ نہیں ہے، کسی حکومت کی ڈکٹیٹرشپ میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی حکومت اس کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ ساورن خود مختار ہے۔ اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ چونکہ ہم لوکل گورنمنٹ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا کہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے، اور صوبے میں ہم نے اس میں کانسٹیٹیوشن کے آئین کی آرٹیکل 140 میں جہاں ہم صوبوں کی ذمہ داریاں طے کرتے ہیں، وہاں ہم نے یہ بھی لکھ دیا کہ ہر صوبہ شیل اسٹیبلش۔ جب شیل کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لازمی پابندی ہے صوبے کے اوپر کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے قانون بنائے، وہ ان کے الیکشنز کروائے اور ان کو ان پلیس کرے، اور ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کو مالیاتی، سیاسی اور انتظامی خود مختاری دے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا لیگل فریم ورک کیا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں لوکل گورنمنٹ ادارے ہوں گے جس میں علاقے کے لوگ ہوں گے، منتخب لوگ ہوں گے، اور اس میں مزدوروں کسانوں کی اور عورتوں کی نمائندگی انشورڈ ہوگی۔ پھر ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر صوبہ اس کے لیے قانون بنائے اور لازمی اس کو اسٹیبلش کرے، اور اس کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی معنوں میں خود مختاری بھی دے۔ تو اب یہ جو پابندی ہیں آئین کے اندر، یہ ایک اوبلیگیشن بن گئی ہے۔ یہ ہمارے کچھ شہری چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ اداروں کو ہم بنائیں اور اس میں الیکشنز لڑیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ آئین کی اس 140A پہ عمل درآمد کیا جائے اور صوبوں کو پابند کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ نے اگری کیا، گو کہ پٹیشن پہلے دائر کی تھی، کوئی 1 سال اس پٹیشن کی سنوائی میں لگ گیا۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے سارے صوبوں کو یہ حکم دیا کہ آپ قانون بنائیں، ہمارے سامنے لائیں، جو رائج الوقت قانون ہے یا اس کو ویٹ کریں اور اس کے تحت الیکشنز کروائیں۔ تو ایز یوزول جو حکومتیں ہیں انہوں نے شروع کر دی لیت و لال، ڈیلے کرنا شروع کر دیا۔ تو سپریم کورٹ کا جو پریشر تھا، اس پریشر کی بنا پہ 2013 میں سارے صوبوں میں نئے سرے سے لوکل گورنمنٹ کے قوانین بنے۔ تو وہ جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین بنے وہ بلکہ اسلام آباد میں بھی بن گئے ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے، اور کنٹونمنٹ بورڈز کے لیے بھی الیکشن الگ سے ہو گئے۔ تو ان کے تحت جو 2013 میں قوانین بننے، اسلام آباد والا 2015 میں بنا، اس کے تحت جو الیکشنز کا پروسیس تھا وہ سٹارٹ ہو گیا، پر ڈیلے ہو گیا، پھر سٹے آ گیا، پھر اور اس میں مسئلے آ گئے۔ تو وہ ہوتا ہوتا 2015 میں پریکٹیکلی ممکن ہوا کہ 2015 میں سارے پاکستان کے لوکل گورنمنٹ اداروں کے الیکشنز ہوئے۔ پر آپ یوں سمجھ لیں کہ 2017 میں پاکستان کے 4 صوبوں میں، اسلام آباد میں اور 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں منتخب لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور منتخب لوکل گورنمنٹ کونسلرز فنکشن کر رہے تھے، ان کے سربراہ بھی۔ اور 2017 کا سال پورے ملک میں ان کی فنکشننگ کا سال ہے جس میں یہ فنکشن کر رہے تھے، مگر 2013 کے جو قوانین تھے وہ مختلف تھے
2001 اور 2005 والے قوانین سے، مشرف کے ماڈل سے مختلف تھے۔ وہ اصل میں ایک امتزاج تھا مشرف کے ماڈل کا، اور کچھ اس میں شامل کر لیا تھا انہوں نے ضیاء الحق کا ماڈل، تو تھوڑا سا حکومتی کنٹرول بڑھایا تھا۔ اور جو خیبر پختونخوا تھا اس میں تھوڑا سا فرق تھا کہ ان کا 2013 کا ماڈل جو ہے وہ مشرف کے 2001 کے ماڈل سے ملتا جلتا تھا، کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم نہیں کیا بلکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو انہوں نے بحال رکھا، نئی شکل دے دی، اور صرف یہ کیا کہ جو اختیارات مشرف کے ماڈل میں 15 سبجیکٹس کے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس، اس کو انہوں نے 13 تک محدود کر دیا، اور تھوڑا سا اسٹرکچر میں تبدیلی کر دی۔ وہ یونین کونسلیں ختم کر دیں، اس کی جگہ پہ ولیج کونسلیں اور نیبرہڈ کونسلیں بنا لی۔ تو اس طرح وہ تھوڑا سا تصور مختلف ہے، پر وہ ملتا جلتا ہے 2001 سے 2005 والے ماڈل کے ساتھ خیبر پختونخوا کا۔ جب میں اس پہ بات کروں گا تو اس کے اوپر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔